بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنا چہرہ چھپا کر ابارشن کے لیے آئی تھی۔ میں اتنی جلدی بچہ پیدا کر کے اپنا فگر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ عمل میں چوتھی دفعہ کر رہی تھی جب ڈاکٹرنی بولی بچے کی دھڑکن آ چکی ہے، اس ننھی سی جان کو مت مارو۔ پر میں نے اسے جھڑک کر کہا تم پیسوں سے مطلب رکھو۔ اسی طرح 4 سال مزید گزر گئے۔ شوہر اور سسرال والوں سمیت مجھے بھی اولاد کی طلب ہونے لگی، پر لاکھ کوشش کے باوجود میں حاملہ نہ ہوئی کہ ایک روز نوکرانی اپنا پیدا ہوا بچہ میرے پاس لائی۔ اس بچے کو دیکھ میں اس دن کو ترس رہی ہوں جب میرا پیارا بیٹا اس دنیا میں آئے گا۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی کہ شوہر کی باتیں دوبارہ سے شروع ہو گئی تھی۔ میں نے بیزاریت سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا اور اسے کہا کہ کچھ تو خدا کا خوف کرو، ابھی ہماری شادی کو صرف سال ہی ہوئے ہیں اور تمہیں بیٹے کی فکر ہونے لگی ہے۔ تمہارا کیا دل ہے کہ بیٹا پیدا کر کے میں اپنی ساری عیاشیاں ختم کر دوں، ساری آزادیاں ختم کر دوں؟ میرا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا تھا۔ وہ حیرانگی سے میری جانب دیکھنے لگا۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو اور کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہی ہو؟ بچے کی پیدائش سے بھلا تمہاری عیاشیوں پر ایسا کون سا اثر پڑ جائے گا جو تم اس طرح کی کفرانہ باتیں کر رہی ہو؟ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، دیکھو تمہاری وجہ سے میں نے جلد بازی سے شادی تو کر لی ہے، لیکن اب مجھ سے جلدی بچہ پیدا کرنے کی کوئی امید نہ رکھنا، کیونکہ میں ذہنی طور پر بالکل بھی تیار نہیں ہوں اور نہ ہی میں اپنا فکر خراب کرنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس وقت میں غصے میں کیا کہہ رہی تھی، مگر سچ تو یہ تھا کہ شوہر کی بات نے واقعی میرا پارا ہائی کر دیا تھا۔ نکاح کے بعد ہم دونوں نے بیٹھ کر فیملی پلاننگ کی تھی، جس کے مطابق ہم لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ 4 سال تک بچے کو پیدا نہیں کروں گی اور یہ 4 سال ہم اپنی زندگی کو پوری طرح سے انجوائے کریں گے۔ لیکن ابھی 1 سال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ میرا شوہر بچے کا مطالبہ کرنے لگا تھا۔ اس سے بدتمیزی کر کے میں باہر نکلی تو میری ساس وہیں پر بیٹھی محلے کی کسی عورت سے بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ سے روز دعا مانگتی ہوں کہ میری بہو کی گود بھی بھر دے، لیکن لگتا ہے کہ ابھی ٹھیک وقت نہیں آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، عینی خالہ انہیں ڈانٹتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا راشدہ؟ ابھی تو تمہاری بہو کو یہاں پر آئے صرف 6 مہینے گزرے ہیں، وہ چھوٹی بھی ہے، کم عمر بھی ہے، ابھی اس پر اس طرح کی ذمہ داری نہ ہی آنے دو تو اچھا ہے۔ جب وہ تھوڑی سی میچور ہو جائے گی تب اس پر ذمہ داریاں ڈال دینا۔ ارے ارے یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میری ساس شور مچاتے ہوئے بولی، تمہیں یاد ہوگا کہ تمہاری بہو 3 مہینے کے بعد ہی پریگنٹ ہو گئی تھی اور 1 سال کے بعد تم اپنے پوتے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ تمہاری بہو بھی تو چھوٹی اور کم عمر تھی، تمہیں اس پر رحم کیوں نہیں آیا؟ جو میری بہو کے لیے پریشان ہو رہی ہو؟ وہ اب چمک کر بولی تھی۔ میں بیزاریت اور غصے سے اپنی ساس کو دیکھنے لگی۔ ان کی نظر اچانک ہی مجھ پر پڑی تو سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، یہ کیسے مجھے دیکھ رہی ہو؟ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ تمہارے دل میں میرے لیے حسد موجود ہے۔ کچھ تو خدا کا خوف کرے اماں، آپ نے ایسا کیا کیا ہے جو میں آپ سے حسد کروں گی؟ میں نے بے چینی سے کہا، ابھی میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوں، واپسی پر آ کر آپ سے بات کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں چادر لے کر گھر سے باہر نکل گئی، جبکہ میرے پیچھے کھڑی وہ مجھے ڈانٹنے لگی، تم نے اچھا طریقہ بنایا ہوا ہے، جب دل کرتا ہے منہ اٹھا کر نکل جاتی ہو، اور یہ محلے والے 100 قسم کی باتیں بناتے ہیں، لیکن تمہیں تو کسی چیز کی کوئی فکر ہی نہیں۔ میری ساس کی پرانی عادت تھی اور میں نے کبھی بھی ان کی باتوں کو خاطر میں نہیں لایا تھا۔ میرے شوہر نے بھی مجھے یہ اجازت دی ہوئی تھی کہ جب بھی تمہارا اپنی ماں سے ملنے کا جی چاہے تو تم ملنے چلی جایا کرو، اب تمہیں کسی بھی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی امی کا گھر صرف چند گھروں کے فاصلے پر ہی موجود تھا اور یہ میرے لیے سب سے بڑی خوشخبری تھی۔ ابھی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی کہ بھائی کی نظر مجھ پر پڑی۔ تم پھر سے منہ اٹھا کر آ گئی ہو، اس نے غصے سے کہا۔ میں نے بے ساختہ امی کے چہرے کو دیکھا تو وہ بھائی کو ڈانٹتے ہوئے بولی، تمہیں اپنی بہن سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ امی جب بھی یہاں پر آتی ہے آپ اسے کوئی نہ کوئی نئی پٹیاں پڑھاتی ہیں اور یہ جا کر اپنے سسرال میں لڑائی کرتی ہے۔ قسم خدا کی ماجد، مجھے پچھلے ہفتے میں 3 بار کالز کر کے اس کی شکایت لگا چکا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ آپ نے اس عورت کو سمجھایا نہیں۔ مجھ پر توجہ دینے کے بجائے بہتر ہے کہ اپنی بیوی پر توجہ دو کہ آج کل وہ کن چکروں میں پڑی ہوئی ہے۔ جیسے ہی تمہیں اس کی حقیقت کے بارے میں پتہ چلے گا تمہیں کسی اور کے چیز کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ تلخ ہو گیا تھا، کیونکہ اپنے خلاف تو میں کوئی بات برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی۔ گھر کی سب سے بڑی اور لاڈلی بیٹی جو تھی، ہمیشہ میری کہی ہوئی بات ہی مانی جاتی تھی۔ میرے بھائی کو شروع سے ہی کم حیثیت حاصل تھی، بلا شبہ وہ لڑکا تھا، مگر اس کے باوجود بابا مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، ہر معاملے میں مجھے ہی ترجیح دیتے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ جلتا بھی تھا اور حسد بھی کرتا تھا۔
وقت کے ساتھ ساتھ ہم دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت بھی بڑھتی چلی گئی۔ اب تو نفرت کی دیواریں اتنی مضبوط ہو گئی تھی کہ اس کو میری شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہتا۔ اس نے اپنی کلاس فیلو سے اپنی مرضی سے شادی کی تھی، جو کہ عیاش طبیعت کی مالک ہے۔ لڑکی تھی تو ہر قسم کے لڑکے کے ساتھ تعلق میں ملوث تھی۔ یہ باتیں میرے بھائی کو شادی کے بعد پتہ چلی تھی۔ ہم لوگوں نے اسے مشورہ بھی دیا کہ اس عورت کو چھوڑ دو، ورنہ وہ عورت تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گی، مگر میرے بھائی نے میری ایک بات بھی نہیں مانی اور اس عورت کو ہی گھر لے آئے۔ اس روز کے بعد سے تو جیسے میری ماں کے گھر سے سکون ہی اتر گیا ہو، برکت ہی ختم ہو گئی تھی۔ ایک عجیب سی منحوسیت تو تھی جو چاروں جانب چھائی رہی۔ اماں خود اس بات کا اعتراف کرتی تھی۔ وہ اکثر بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو پڑتی کہ خود پر نہیں تو مجھ پر تھوڑا سا رحم کر لو۔ میں قیامت کے دن تمہارے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ میں تمہاری شادی کسی اچھی جگہ پر نہیں کروا پائی۔ چونکہ میرے بھائی نے اس سے شدید محبت کی تھی، اس لیے اس کے لیے چھوڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ وہ ہمیشہ میری ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہتا کہ فکر مت کریں، وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی، وہ اپنے آپ کو بہتر بنا دے گی۔ مجھے اس بات پر یقین ہے، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، وہ مجھے کبھی بھی مایوس نہیں کرے گی۔ یہ باتیں پچھلے 3 سالوں سے چلتی ہوئی آ رہی تھی، مگر ابھی تک اس نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا تھا۔ ابھی تک وہ مسلسل مایوس کرتے ہی آ رہی تھی۔ اب بھائی چونکہ مجھے ڈانٹ چکا تھا، اس لیے میں نے بھی فیصلہ کیا کہ اس کی بیوی کا پول اس کے سامنے کھول کر رکھ دوں گی۔ میرے محلے کی جس عورت کے ساتھ دوستی تھی، اس کا شوہر کافی گھومتا پھرتا تھا۔ اسی نے ہی میری بھابھی کو ایک انجان آدمی کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے مسکراتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ تبھی اس نے تصویر کھینچ لی۔ اس عورت نے ساری تصویریں مجھے بھیج دی۔ میں جانتی تھی کہ اگر ایک تصویر بھی اپنے بھائی کو دکھائی تو قیامت آ جائے گی۔ وہ اپنی بیگم کی سائڈ رہنے لگا تو میں خود پر کنٹرول نہیں رکھ پائی اور وہ ساری تصویریں نکال کر اسے دکھا دی۔ اماں مجھے روک رہی تھی، کوس رہی تھی، مگر اس وقت تو مجھے صرف اور صرف اپنی عزت کا حساب لینا تھا، جو میں لینے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اب اس کا دھیان میری جانب سے ہٹ گیا تھا۔ ریشما، کہاں ہو تم؟ جلدی سے باہر آؤ، اس نے چلاتے ہوئے کہا۔ میرے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ امی میرے کندھے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہنے لگی، پاگل عورت، یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ تم نے کیوں اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مار دی؟ میں نے امی کو کہا کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ اب کم از کم آپ کا بیٹا میرے کردار پر تو انگلی نہیں اٹھائے گا اور نہ ہی آپ کی تربیت کو برا بھلا کہے گا۔ بھائی دوبارہ سے اسے آوازیں دینے لگا تو میں چہکتے ہوئے بولی، وہ گھر پر نہیں ہے، اپنے کسی نئے عاشق سے ملنے کے لیے گئی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی بھائی گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ شام تک میں اپنی ماں کے پاس ہی ٹھہری رہی۔ میں جب بھی یہاں پر آتی تھی تو اپنی ماں کے قریب سے اٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ بچپن سے ہی ان کے ساتھ رہی تھی تو ان کی حد سے زیادہ عادت تھی۔ سسرال میں بھی دل لگنا مشکل ہو جاتا۔ ہر دوسرے دن یہاں پر آ کر باتیں کر کے مطمئن ہو جاتی۔ میں گھر سے باہر نکلنے لگی تھی کہ بھائی کی چلاتی ہوئی آواز سنائی دی، جو یقیناً اپنی بیوی کو ہی کھینچتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ ریشما ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اپنی وفا کی قسمیں دیتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میری بات کا بھروسہ کریں، میں نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے جو تصویریں آپ کو دکھائی گئی ہیں، وہ بہت پہلے کی تصویریں ہیں، ابھی تمہارے ان سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میری ماں کی طبیعت خراب تھی، اس لیے ان کو دیکھنے کے لیے گئی تھی۔ میں نے آپ کی امی کو سب کچھ بتایا بھی تھا۔ اس پر میں نے امی کو گھورا اور آنکھوں میں اشارہ کیا کہ خبردار، جو آپ نے اس کی بات کی گواہی دی۔ امی کے لیے اپنی اولاد سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے میری ہی سائڈ لی اور صاف مکر گئی کہ انہوں نے اسے اجازت نہیں دی تھی۔ ریشما کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور بے یقینی سے وہ ہم ماں بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہم اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کریں گے۔ تم نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا ہے، تمہیں بہت جلد اس کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، دیکھنا جب اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہوگا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گی۔ جس وقت تمہیں اپنے نقصان کا اندازہ ہوگا اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ وہ جولی اٹھا کر مجھے بد دعائیں دے رہی تھی، مگر مجھ پہ تو اس کی کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک ہی بات بیٹھی ہوئی تھی کہ جو انسان خود بد کردار ہو اس کی بد دعائیں دوسرے انسان کو نہیں لگتی۔ میں نے اسے جلاتے ہوئے کہا، اب تو تمہیں صدیاں لگ جائیں گی، لیکن کبھی بھی تم اپنے شوہر کو یہ یقین نہیں دلا پاؤ گی کہ تم اس انسان سے ملنے کے لیے نہیں گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی، شاید اس لیے کیونکہ تھوڑی دیر پہلے تک وہ ساری باتیں میرا بھائی مجھے کہہ رہا تھا، اب میری جگہ اس کی بیوی آ گئی تھی۔ مجھے اس بات پر ذرا بھی دکھ نہیں ہے کہ تم نے اسے وہ تصویریں دکھائی ہیں، دکھ تو مجھے اس بات کا ہے کہ وہ میری بات پر یقین نہیں کر رہا۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں نے وہ ساری حرکتیں چھوڑ دی ہیں اور میں واقعی اپنی امی سے ملنے کے لیے ہی گئی تھی۔ وہ پھر سے شروع ہو گئی تو میں نے بھائی کو بیزاریے سے کہا، آپ کی بیگم کو جھوٹ بولنے کی بھی عادت ہے،
بہتر ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اس کی زبان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اس کی زبان. خبردار. جب تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کی. وہ حلق کے بال چلائی تھی. بھائی کا بے ساختہ ہاتھ اٹھا اور دوبارہ سے اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا. وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی. میں نے اماں کو کہا چلے ٹھیک ہے اب میں چلتی ہوں, کافی دیر ہو گئی ہے, بہت جلد آپ سے دوبارہ ملنے کے لیے آؤں گی. بھائی کو میں نے آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تمہیں اس طرح کی کسی بھی قسم کی خبر چاہیے ہو تو تم مجھے واٹس ایپ سے ان بلاک کر کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو. میں تمہاری بیوی پر بہت اچھے طریقے سے نظر رکھوں گی اور اسے کبھی بھی تمہیں دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دوں گی. میں جس چیز کو مذاق سمجھ رہی تھی میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میری زندگی میں ایک خطرناک صورت کی شکل میں داخل ہو جائے گی. میں جو سوچتی تھی یہ بس مذاق اڑایا اور چیز ختم ہو گئی. میں نہیں جانتی تھی کہ یہ مذاق انسان کے پاس لوٹ کر آتا ہے اور جب خود انسان کو ان سب سے گزرنا پڑتا ہے تب اسے اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی کتنی تکلیف دہ ہے, لوگوں کے الفاظ کتنے پر اثر ہے اور انسان کا دل کتنا نازک ہے. میں خود بھی ایک چھوٹے سے دل کی مالک تھی. کوئی بھی بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی, فوراً آنکھوں میں آنسو آ جاتے, یا اگر برداشت کر بھی جاتی تو غصے کی صورت میں اپنا موڈ ٹھیک کر لیتی. لیکن دوسرے کے معاملے میں ایسا نہیں سوچتی تھی. میرا دل کرتا تھا کہ ساری دنیا میری غلام بن کر رہے, جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ میرے ہی رہیں, میں جو کچھ بھی کہتی ہوں وہ سب کچھ کرتے رہیں. میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو وہاں صوفے پر بیٹھی میری کالج کی فرینڈ تھی. میں اسے بہت زیادہ امپریس تھی. اس کی شادی کو تقریباً 6 سال گزر گئے مگر ابھی تک اس نے اپنا فگر برقرار رکھا ہوا تھا. میں نے اس سے امپریس ہو کر ہی فیصلہ کیا تھا کہ 4 سال کے بعد ہی بچہ پیدا کروں گی. اس سے پہلے تک اس بارے میں سوچوں گی بھی نہیں. وہ میرے پاس آئی اور میرے گلے ملتے ہوئے کہنے لگی تم تو روز بروز بہت خوبصورت ہوتی جا رہی ہو, بس بچہ پیدا نہ کرنا ورنہ تمہاری ساری خوبصورتی ڈل جائے گی اور تمہارا شوہر بھی تم سے دور ہو جائے گا. میں نے اسے کہا کہ ٹینشن نہ لو, میں نے تمہاری بات کو اپنے پلو سے باندھ دیا ہے, اور جہاں تک میرے شوہر کا سوال ہے وہ تو مر کر بھی مجھ سے نفرت نہیں کر سکتا. اسے ہر دفعہ لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہوتا ہے, وہ جہاں مرضی چلا جائے, مگر وہ کبھی بھی مجھے بھول نہیں سکتا. میرے لہجے میں فخر تھا اور مان تھا. دیکھو مرد پر اندھا بھروسہ مت کرنا, کیونکہ بعض اوقات یہ اعتماد انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. تم اپنے شوہر کو ایسے کھلے عام نہ چھوڑو, بلکہ اس پر نظر رکھو. دیکھو کہ وہ کرتا کیا ہے, کہاں جاتا ہے, کس سے بات کرتا ہے, اس کی کس طرح کی دوستیں ہیں, اس کا لڑکیوں سے رابطہ ہے یا نہیں. میری سہیلی کسی ایکسپرٹ کی طرح مجھے مشورے دے رہی تھی, جبکہ میں ایک لاپرواہ انسان کی طرح اس کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہی تھی. میں ان ساری چیزوں پر یقین نہیں رکھتی تھی اور نہ ہی مجھے کوئی خاص دلچسپی تھی. میں اپنی زندگی میں مگن رہنے والی لڑکی تھی. میں اس ڈر سے اپنے شوہر کا موبائل بھی چیک نہیں کرتی تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ویسا نکل بھی آیا تو ٹینشن صرف اور صرف میرے لیے پیدا ہوگی. میرے شوہر کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. بس اسی طرح سے زندگی گزرتی ہی جا رہی تھی. میں چاہتی تھی کہ بس گزرتی ہی چلی جائے. بچوں کا جھنجٹ تو ویسے بھی پسند نہیں تھا. میرے بھائی کی ایک بیٹی تھی. میرا بالکل بھی اسے پیار کرنے کا دل نہیں کرتا تھا, بلکہ اسے دیکھتی تھی تو غصہ آتا تھا. اماں اکثر مجھے ڈانٹتی تھی اور کہتی تھی جب تمہارے اپنے بچے پیدا ہوں گے تب تم ان کا کیا حل کرو گی. میں چڑھ کر جواب دیتی تھی کہ میں نے بچے پیدا ہی نہیں کرنے, بلکہ میں نے تو ساری زندگی عیاشی میں گزارنی ہے. اماں میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیتی اور بے چینی سے کہتی اچھی اچھی باتیں اپنے منہ سے نکالا کرو, قبولیت کے وقت پتہ نہیں ہوتا. مجھے ڈر ہے کہ کہیں فرشتے تمہاری یہ دعا قبول نہ کر لے. امی جان اگر قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, اس میں میرا ہی تو فائدہ ہوگا. میں نے دوبارہ سے بے وقوفی کا مظاہرہ کیا تھا. بے ساختہ امی کا ہاتھ اٹھا اور میرے چہرے پر نشان چھوڑ گیا. خبردار, جو دوبارہ کبھی تم نے یہ بات اپنے منہ سے نکالی. عورت کا وجود ایک بچے کے بنا نامکمل ہوتا ہے, اور وہ عورت جو کہ ایک بچے کو جنم دے سکتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, اور نہ ہی یہ معاشرہ اس کو قبول کرتا ہے, اور نہ ہی اس کا شوہر اسے عزت دیتا ہے. بلکہ اس کی حقیقت تو یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت ہی اس کے سر پر ایک تلوار لٹکی رہتی ہے کہ اس کا شوہر کسی بھی وقت کسی بھی دوسری عورت سے نکاح کر سکتا ہے, کیونکہ مرد کو اپنی نسل بڑھانے کے لیے ایک ایسی عورت چاہیے ہوتی ہے جو بچے پیدا کر سکے. عورت کتنی ہی حسین کتنی ہی وفادار کیوں نہ ہو, لیکن اگر اس میں یہ نقص موجود ہے تو سمجھو کہ وہ دنیا کی سب سے بدقسمت ترین عورت ہے. تم کبھی بھی اپنے لیے اس طرح کی دعا نہ کرنا, مجھے ڈر ہے کہ تمہاری دعائیں پوری نہ ہو جائے. اماں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی, بلکہ مجھے اس دفعہ بھی ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا. میں لاپرواہی سے کہہ رہی تھی کہ آپ جو بھی کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے, مگر میرے خیالات اس طرح کے نہیں ہیں. میں بالکل مختلف سوچتی ہوں. چونکہ میں نیو جنریشن کی تھی اور میں جانتی تھی کہ اگر فگر کا نام امی کے سامنے لیا تو امی جوتا اتار لیں گی اور مجھے اتنا ماریں گی کہ وہ میرے ذہن سے نام ہی مٹا دیں گی. اس لیے میں احتیاط کرنے کا ارادہ کیا. دن ایسے ہی گزرتے چلے جا رہے تھے اور میرے شوہر کی فرمائشوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا. اب تو میری رونے والی شکل بن جاتی اور میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہتی تھی
خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، اس طرح کی باتیں کر کے مجھے پریشان نہ کیا کرو۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی میرے شوہر نے اپنی خواہش پوری کر لی اور پھر تقریباً 2 مہینے کے بعد میں حاملہ ہو گئی۔ یہ بات تقریباً میں نے سب لوگوں سے چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ میں جانتی تھی فگر کی بات ان لوگوں کو بتائی تو ایک نئی مصیبت میرے گلے آ کر پڑ جائے گی۔ اس روز میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، مجھے بار بار الٹیاں ہو رہی تھی۔ میری ساس کے لبوں پر مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی، انہیں مسکراتا ہوا دیکھ کر مجھے حیرت ہونے لگی۔ میں نے ان سے کہا کہ یہاں پر مجھ سے سانس لینا مشکل ہو رہا ہے اور آپ ایسے خوش ہو رہی ہیں جیسے آپ کو کوئی بہت بڑی خوشخبری مل گئی ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، خوشخبری ہی تو ملی ہے، تم میرے پوتے کی ماں بننے والی ہو، یہ کوئی چھوٹی خبر تو نہیں ہے۔ میں جو پانی پی رہی تھی، پانی میرے منہ سے کسی فوارے کی طرح نکلا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ابھی تک تو میں نے ڈاکٹر سے چیک اپ بھی نہیں کروایا اور نہ ہی اس نے کچھ نشانیاں دیکھی ہیں۔ وہ پھر سے کھل کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی، دیکھو بیٹا، اپنے تجربے کی بنیاد پر میں تمہیں بتا رہی ہوں، ڈاکٹر کتنا ہی پڑھ لکھ کیوں نہ جائے لیکن اس کا تجربہ مجھ سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ پچھلے 2 دنوں سے تمہاری طبیعت خراب ہے۔ جب پہلے دن تمہیں الٹی ہوئی تھی تبھی مجھے اندازہ ہو گیا تھا، مگر میں صبر کر رہی تھی اور دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر یہ سلسلہ کب تک چلے گا۔ خیر، آج تو مجھے یقین ہو گیا ہے، بس جلدی سے میرا پوتا اس دنیا میں آ جائے، میں اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے ساتھ کھیلوں، اس کی ماتھے پر بوسہ دوں اور اسے اپنے سینے سے لگاؤں۔ وہ اس وقت اپنے خیالوں میں کھوئی یہ باتیں کر رہی تھی اور میں بیزارگی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ پتہ نہیں لوگوں کو بچوں میں کیا دکھتا ہے جو اتنا پاگل ہو جاتے ہیں۔ میں نے پھر سے غصے سے سوچا، امی کی باتوں کو ابھی میں مکمل طور پر بھلا چکی تھی۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، میں کبھی بھی اپنا نقصان نہیں دیکھتی تھی، وہی کام کرتی تھی جو کرنے کے لیے میرا دل چاہتا تھا۔ ابھی بھی میں ایک ایسی عورت کو کاپی کر رہی تھی جو ایک بہت بڑی بزنس مین خاتون تھی۔ جی ہاں، میری وہ دوست ہے جس کی بات مان کر میں بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنا فگر ٹھیک رکھوں گی۔ اس کی کچھ دن پہلے ہی طلاق ہوئی تھی، مگر اس پر تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ عدت بھی اس نے پوری نہیں کی تھی اور گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ اپنی بہت بڑی کمپنی سنبھال رہی تھی جو یقیناً اس کے شوہر نے ہی اس کے نام کی تھی۔ اپنی زندگی میں بہت مگن اور بہت خوش تھی، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی غم، کوئی دکھ اسے چھو کر ہی نہ گزرا ہو۔ کبھی کبھار تو مجھے اسے دیکھ کر بہت حیرت بھی ہوتی جب وہ مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کی باتیں کرتی تھی۔ میں بھی بہت آزاد خیال تھی، حد سے زیادہ آزاد خیال، لیکن کبھی بھی یہ کرنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ میں جانتی تھی کہ مرد کو اپنا الگ سے مقام ہے اور عورت کا مقام الگ ہے۔ عورت کو مرد سے ایک درجہ نیچے رکھا گیا ہے کیونکہ وہ عقل اور طاقت کے معاملے میں کمزور ہے، جبکہ مرد دونوں لحاظ سے ہی مضبوط ہوتا ہے، اس لیے تو اسے عورت کا سربراہ بنایا گیا ہے۔ میں اپنے شوہر کی زیادہ تر باتوں سے، لیکن ہاں کچھ باتیں ایسی تھی جنہیں ماننا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ میں بچہ نہیں چاہتی تھی۔ اگلے ہی دن میں اپنے گھر چلی گئی۔ جب میں نے اپنی ماں کو اس بارے میں بتایا تو وہ زور سے میرے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید انہیں بھی یہ بچہ نہیں چاہیے۔ اندر ہی اندر میں خوش ہو رہی تھی کہ چلو میرا کام آسان ہو گیا، مگر جب انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں نانی بننے والی ہوں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ جلدی سے میری گولیاں لے آؤ اس سے پہلے کہ مجھے ہارٹ اٹیک آ جائے۔ اماں کی بات سن کر بے ساختہ میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ انہوں نے کہا کہ کیسی باتیں کری ہیں، اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو، اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچنا ہی ہے تو وہ آپ کے پاس آنے سے پہلے مجھے پہنچائے۔ اماں کی خوشی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے جب کہا کہ میں یہ بچہ پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو وہ حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات لے کر میرے چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ بیٹا، کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اگر تم اسے پیدا نہیں کرنا چاہتی تو کیا تم اسے مار دو گی؟ میں نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کے ساتھ ہی اماں نے مجھے تھپڑ مارا اور کہا، میں تمہیں کبھی بھی اپنے معصوم بیٹے کی قاتلہ نہیں بننے دوں گی۔ خبردار جو تم نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ورنہ میں تمہارے ساس اور سسر کو جا کر سب بتا دوں گی۔ تمہاری عیاشیاں، تمہاری آزادیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارا شوہر تم سے دور ہو جائے گا، سب لوگ تم سے نفرت کرنے لگیں گے۔ ان کی دھمکیاں ہمیشہ ہی کارآمد ہوتی تھی۔ اس دفعہ بھی میں ان کی بات ماننے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے انہیں نصیحت بھی کی تھی کہ اب میرے گھر والوں سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کیجیے گا، چونکہ وہ میرے شوہر سے ناراض تھے اور گھروں میں آنا جانا بھی نہیں تھا، اس لیے آپ کوئی بھی چگلی ادھر سے ادھر نہیں ہوتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ بھابھی میری ساری باتیں سن رہی تھی۔ جب اماں وہاں سے چلی گئی تو مجھے اپنی نام کی پکار سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو وہاں پر میری بھابھی کھڑی تھی۔ وہ چہرے سے تھوڑی پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں ان سے بات کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر پتہ نہیں ایسی کون سی کشش تھی جو میں ان کی جانب کھینچتی چلی گئی۔ میں نے اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی، مگر اس کے باوجود میرے لہجے میں بیزاریت چھا گئی تھی۔ وہ میرے سامنے آنسو بہانے لگی اور کہنے لگی، دیکھو مجھ سے جو کچھ بھی ہوا ہے میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں تمہارے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میں غصے میں آ گئی تھی، اور تم جانتی ہو کہ میرا غصہ کس قدر سخت ہے۔ غصے میں کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتی۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی معاف کر دے،
مجھے بھائی جان سے آپ کی شکایت نہیں لگانی چاہیے تھی. وہ ایک چھوٹی سی بات تھی جس سے میں نے بہت بڑا ہنگامہ بنا لیا تھا. وہ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی, چلو ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ. اب وہ واپس تو نہیں آ سکتا اور نہ ہی اس کے اثرات ہماری زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں. بہتر ہے کہ اب ہم حال کی جانب توجہ دیتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ تم یہ بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی, کیا یہ سچ ہے؟ میں تیزی سے ہاں میں سر ہلانے لگی اور بھابھی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بے چینی سے کہا, خدا کے لیے میری مدد کر دے, مجھے مصیبت سے باہر نکال دے, میں سب کے لیے ابھی تیار نہیں ہوں. وہ میرے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی, دیکھو میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر رہی اور نہ ہی میں تمہیں تنگ کرنے کے لیے آئی ہوں. میں یہاں پر تمہارا فیصلہ ہی سننے کے لیے آئی ہوں. کیا تم اپنی آزاد زندگی کو چننا پسند کرو گی یا ساری زندگی اپنے شوہر کی غلامی کرنے میں گزار دو گی؟ میں نے انہیں کہا کہ مجھے غلامی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کا بچے والا خواب میں ہرگز پورا نہیں کر سکتی. بھابھی نے میرا ساتھ دیا تھا. وہ مجھے لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی اور میرا ابارشن کروا دیا. طبیعت میری بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. میرے سسرال والوں کو یہی بتایا گیا تھا کہ میں سیڑھیوں سے گر گئی ہوں. امی جان مجھ پر بہت زیادہ غصہ کر رہی تھی, مگر میں نے اپنی امی کو باتوں کے جال میں پھنسا کر خاموش کروا لیا تھا. اور اب میری خوشی کی واقعی کوئی انتہا نہیں تھی. میرا شوہر دوسری جانب بہت زیادہ اداس ہو گیا تھا. ہر وقت ہی منہ لٹکا کر بیٹھا رہتا. میں اسے کہا کہ تم ایسی حرکتیں کر رہے ہو جیسے سب میں میرا ہی قصور ہو. وہ تھوڑی دیر تک میرے چہرے کی جانب دیکھتا رہا, پھر غور سے دیکھتا رہا. جب وہ بولا تو مجھے اس کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی پتہ چلی. وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ تمہاری غلطی ہے. مجھے پتا ہے کہ تم نے جان بوجھ کر اس بچے کو نقصان پہنچایا ہے, کیونکہ تم اسے اس دنیا میں نہیں لانا چاہتی تھی. میں نے تم سے جب بھی بچے کے بارے میں بات کی تم نے ہمیشہ ہی ٹال دیا. نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ خبر سننے کے بعد تمہارا اسی قسم کا ہی رد عمل ہوگا. میں نے کانوں کو ہاتھ لگائے اور اپنے شوہر کو کہا, بس کر دو, خدا کے لیے بس کر دو. مجھ پر وہ کتنے زیادہ الزام لگاؤ گے؟ تم جانتے بھی ہو کہ تمہارے الفاظ مجھے کتنی تکلیف دے رہے ہیں. میں نے اب جذباتی وار شروع کر دیے. میں جانتی تھی کہ وہ بہت جلد جذباتی بھی ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہوا تھا. وہ میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگا, دیکھو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے تم سے بے تحاشا محبت کی ہے, لیکن تمہاری اس فضول خواہش کو میں پورا نہیں کر سکتا. مجھے بچے چاہیے اور ہر حال میں چاہیے. میں نے اسے کہا کہ تھوڑے عرصے پہلے ہی تو میں ایک بہت بڑے حادثے سے گزری ہوں. تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ میں کتنی تکلیف میں ہوں؟ تم صرف اور صرف بچے کی ہی باتیں کرتے رہتے ہو. ایک دفعہ بھی کیا تم نے مجھ سے میرا حال چال پوچھنے کی کوشش کی؟ اب کی دفعہ وہ تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا تھا. مجھے بھی پتا چل گیا تھا کہ شوہر کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. اب میں اسی طرح سے ہی ڈیل کر رہی تھی. مزید 2 سال گزر گئے. میں دوبارہ سے حاملہ ہو گئی, لیکن اس کے بارے میں اپنی بھابھی کے علاوہ میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا. وہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور دوبارہ سے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلی گئی. کبھی کبھار مجھے حیرانگی بھی ہوتی تھی کیونکہ وہ خود بھی ایک عورت تھی اور ایک بچے کی ماں تھی. پھر وہ کیسے اتنی آسانی سے کسی ماں کو اپنے بچے کی جان لینے کی اجازت دے سکتی تھی؟ ہزاروں طرح کے وہم اور وسوسے میرے دل کو پریشان کرتے تھے اور میں یہ سوچتی تھی کہ بہت جلد بھابھی مجھے پھنسا دے گی. یہ اپنے کیے کا بدلہ لے رہی ہیں. مگر پھر جب ان کا نرم لہجہ دیکھتی تھی اور ان کی میٹھی زبان دیکھتی تھی تو خود پر لعنت بیچ کر اپنے ان خیالات کو جھڑک دیتی تھی. میں 4 دفعہ اپنے ابارشن کروا چکی تھی. اب مجھے بھی بچے کی طلب ہونے لگی تھی. میری بھی خواہش تھی کہ میرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہو, کیونکہ میں نے بہت عیاشی کر لی تھی, اپنی مرضی کی زندگی بھی گزار لی تھی. اب مجھے بھی وہ کمی محسوس ہونے لگی تھی جو ہر عورت کو ہوتی ہے. میں نے ہر طرح کی دعائیں وغیرہ ٹرائی کر کے دیکھ لیا, لیکن اب مجھے کہیں سے بھی کوئی آرام نہیں مل رہا تھا. ایک روز روتی ہوئی میں اپنی ماں کے پاس گئی تو وہ مجھے ہی مارتے ہوئے کہنے لگی, تم نے اپنے رب کی نعمت اور رحمت دونوں کو جھٹلایا تھا. اسی چیز کی سزا مل رہی ہے. جب تمہارا رب تم پر کرم کر رہا تھا تو تم نے اپنے رب کی بات نہیں مانی بلکہ ایک بہت بڑا گناہ سر انجام دیا. میں نے کہا کہ ابھی تک اس بچے کے جسم میں روح نہیں پڑی تھی, میں کیسے اس کی قاتلہ ہو سکتی ہوں؟ اماں مجھے کہنے لگی کہ قتل اس وقت ہوتا ہے جب انسان کسی بے گناہ کی جان لے لے. ارے اس بچے کی وجہ سے نہ تو تمہاری جان کو خطرہ تھا اور نہ ہی تمہیں کسی قسم کی تکلیف تھی. پھر تم نے کیوں اسے مارا؟ اب دیکھو ساری زندگی تم بچے کے لیے ترستی رہو گی. مجھے وہ عورت اپنی ماں محسوس نہیں ہو رہی تھی, کیونکہ کوئی بھی ماں اپنی بیٹی کو حد سے زیادہ بد دعائیں نہیں دیتی. میں روتی ہوئی اپنی بھابھی کے پاس گئی تو وہ بھی میرا مذاق اڑانے لگی. کہنے لگی, معاف کرنا, لیکن تمہاری حرکتیں ہی ایسی تھی. تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا. میں ان سے اختلاف کرنا چاہتی تھی, ان سے بحث کرتے ہوئے کہنا چاہتی تھی کہ آپ ہی تو وہ عورت تھی جس نے اس سب میں میرا ساتھ دیا تھا. اب آپ کیسے مجھے غلط کہہ سکتی ہیں؟ مگر میرے الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے. کسی نہ کسی حد تک میں بھی یہ بات جانتی تھی کہ میری بھابھی نے میرے ساتھ زبردستی نہیں کی تھی, بلکہ انہوں نے تو ایک چھوٹی سی پیشکش میرے سامنے رکھی تھی. اپنی منزل تک پہنچنے کا تو بہت پہلے میں فیصلہ کر چکی تھی. انہوں نے تو مجھے بس راستہ دکھایا تھا, اس کے بعد تو میں خود ہی چل پڑی تھی, کبھی نہ رکنے کے لیے. اکثر ہی خواب میں مجھے چھوٹے بچے دکھائی دیتے تھے
جو رو رہے ہوتے تھے اور مجھے اماں کہہ کر پکارے ہوتے تھے۔ جب میں سو کر اٹھتی تھی تو میرے دل میں یہ خیال بیٹھا ہوتا تھا کہ یہ وہی بچے ہیں جن کو میں نے جان سے مارا ہے۔ تب میں روتی تھی، پیٹتی تھی، اپنے آپ کو کوستی تھی اور پچھتاتی تھی۔ میرے پاس اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ میرے لیے میرا غم ہلکا بھی ہو جاتا، لیکن میرے شوہر کا رویہ بھی ایک دم ہی بدل گیا۔ اب وہ پہلے کی طرح میری جانب متوجہ نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی اسے میرے حسن کی کوئی فکر تھی۔ لگتا تھا کہ امی کی کہی ہوئی بات سچ ہو رہی ہے کہ عورت ایک بچے کے بنا نامکمل ہوتی ہے، وہ کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو۔ اس کی خوبصورتی مرد کو اس وقت تک اٹریکٹ نہیں کرتی جب تک کہ وہ اسے اولاد نہ دے دے۔ میرا شوہر اب میری ذات میں بالکل بھی دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ خدا جانتا تھا کہ اس کی مصروفیت کس طرح کی ہو گئی ہے۔ میں جب بھی اس کے پاس جا کر بیٹھتی تو وہ اٹھ کر چلا جاتا۔ یہ دیکھ کر میرا دل دکھتا۔ اپنی ساس کے پاس جاتی تو وہ مجھے تانے دیتے ہوئے کہتی کہ جب تم اپنے شوہر کو اولاد ہی نہیں دے سکتی تو تم کیسے یہ سوچ سکتی ہو کہ تمہارا شوہر تم سے محبت کرے گا۔ ایک روز تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ ڈرا دیا۔ وہ میرے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے پتا ہے کہ تم 4 دفعہ بچوں کو ضائع کر چکی ہو۔ مجھے لگا تھا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ بے ساختہ میں نے ان کی جانب دیکھا تو وہ اطمینان بڑی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجاتے ہوئے کہنے لگی، فکر مت کرو، میں تمہارے شوہر کو شکایت نہیں لگاؤں گی اور نہ ہی تمہارا رشتہ خراب ہونے دوں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ قسمت خود ہی تمہارے ساتھ ایک ایسا چکر کھیلے گی کہ تمہارے پاس پچھتانے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، چوتھے بچے کی ننھی سی دھڑکن چلنے لگی تھی۔ ڈاکٹرنی نے تمہیں کتنا روکا کہ اس کو جان سے مت مارو، وہ ایک بے قصور جان ہے، لیکن تم نے اس کی ایک بات نہیں سنی اور اپنے ہی بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ختم کر دیا۔ تم اس قدر ظالم ماں کیسی ہو سکتی ہو؟ ان کے ہاتھ پکڑ کر میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے انہیں کہا کہ میں ماضی میں جو کچھ بھی کیا وہ سب نادانی میں آ کر کیا۔ میں پاگل ہو گئی تھی، مجھے صحیح اور غلط کا فرق نہیں پتا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ تیزی سے پیچھے کھینچے اور انگلی اٹھا کر دھمکی دیتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، دیکھو میرے ساتھ یہ ڈرامے بازی نہ کرو ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تم کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی اور نہ ہی تم کوئی نادان لڑکی تھی جو تمہیں ان چیزوں کے بارے میں پتا نہیں تھا۔ تم ایک بات بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ تمہیں تو اس وقت صرف اپنا فگر چاہیے تھا۔ اب مجھے بتاؤ، کیا اس فگر کا تمہیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ اب کیا تمہارا شوہر تمہاری جانب دیکھتا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اسے پتا چل گیا ہے کہ تم ایک بے مول لڑکی ہو۔ مجھے شدید ذلت کا احساس ہو رہا تھا، سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ میری ہی وجہ سے ہوا ہے، پھر بھی میں الزام کسی اور کے سر پر ڈالنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی بھابھی کا نام لیا تو میری ساس کھلکھلا کر ہنسنے لگی اور مجھے کہنے لگی، وہ تو تمہارے ساتھ ایک ایسا کھیل کھیل گئی ہے کہ تم اسے ساری زندگی ہی نہیں بھول پاؤ گی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ میری بھابھی بھی کہاں چلی گئی ہے جو آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، شاید تمہیں تمہارے بھائی نے یہ بتانا ضروری نہیں سمجھا کہ وہ اس سے کھلا لے کر چلی گئی ہے، کیونکہ وہ کسی ایسے انسان کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی جو اس پر یقین نہ کرتا ہو۔ اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر تبدیل کر لیا تھا، مگر اس کے باوجود تم نے اسے سب کی نظروں میں گرایا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ اس کے بعد وہ تمہاری دوست بن جائے گی اور تمہارے دکھ درد کے ساتھی بن جائے گی؟ تم ایک نمبر کی بے وقوف عورت ہو۔ اس نے جان بوجھ کر تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے اکسایا تھا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ تم کبھی بھی بچے کی نعمت کی خوشی نہ چکھ پاؤ، اور دیکھو وہ اس میں کامیاب بھی ہو چکی ہے۔ اس شام میں اپنی ماں کے گھر چلی گئی تو ماں سے بھی سامنا ہو گیا۔ انہیں بھی حقیقت کے بارے میں پتا تھا، وہ بھی مجھے ڈانٹنے لگی، اور تب مجھے یہ بھی پتا چلا کہ بھابھی نے سب لوگوں کو اس بارے میں بتایا ہے۔ مجھے صرف اور صرف اپنے شوہر سے ڈر لگ رہا تھا، میں اس کے رد عمل سے ڈر رہی تھی، اور سب سے زیادہ پریشان کرنے والی چیز ہی طلاق تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں غصے میں وہ مجھے 3 بول بول کر ہمیشہ کے لیے اپنے گھر سے ہی باہر نہ نکال دے۔ اس صورتحال میں کہاں جاتی؟ اماں کی طبیعت بہت خراب رہتی تھی، ان کی زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں تھا، وہ ہر وقت ہی روتی رہتی تھی اور مجھے یہی کہتی رہتی تھی، بیٹا تم اپنے گھر میں ہی رچ بس جاؤ، کبھی بھی کوئی ایسی غلطی نہ کرنا جس کے بعد ساری زندگی کے لیے تمہیں پچھتانا پڑے۔ میں نے تمہیں بہت کچھ سکھایا ہے، مجھے امید ہے کہ تم اس پر عمل بھی کرو گی۔ میری تربیت کو گندا نہ کرنا۔ جب میں اپنی ماں کے گھر سے نکل رہی تھی تب انہوں نے مجھے یہ ساری نصیحتیں کی تھی۔ میں نے خود سے وعدہ بھی کیا تھا کہ ان کی باتوں کو مانوں گی، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کب میری ذہنیت تبدیل ہو گئی مجھے خود ہی اندازہ نہیں ہو سکا، مگر اب مجھے پتہ چل رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی صرف اور صرف گمراہی اور رسوائی میں گزاری ہے۔ کاش اس وقت میں ایک چھوٹا سا بچہ اس دنیا میں لے آتی تو آج میری زندگی میں سکون ہوتا، میرا شوہر میرے پہلو میں موجود ہوتا، میری ساس میری عزت کرتی اور میری بھابھی بھی اپنے گھر میں موجود ہوتی اور ایک عزت بڑی زندگی گزاری ہوتی۔ مگر ساری کہانیاں ہی اس ایک قتل سے شروع ہوئی تھی جو میں نے کیا تھا۔ کافی دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی کہ نوکرانی اب صفائی کرنے کے لیے نہیں آتی تھی۔ ایک روز میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، آپ اسے کس چیز کے پیسے دیتی ہیں؟ تو وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، اپنے شوہر سے اس بارے میں سوال کرو،
میں تو تمہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ ہی وہ عورت تھی جس نے اس نوکرانی کو اس گھر میں صفائی کرنے کے لیے لایا تھا۔ ارے تمہیں کس نے کہا کہ میں نے اسے لایا تھا؟ تمہاری بابی اسے یہاں پر چھوڑ کر گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے تو میرا دل رک سا گیا کہ بابی کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوتا تھا۔ وہ بنا مقصد کے کوئی کام نہیں کرتی۔ کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ بہت جلد تمہارے سامنے مطلب ہی آ جائے گا۔ ایک تو تم ہر کام میں جلد بازی کرنا شروع ہو جاتی ہو۔ میری ایک اور بات یاد رکھو، تمہارے پاس بہت کم وقت ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے اپنا علاج کرواؤ، کیونکہ اگر تم صحت یاب نہ ہوئی تو تمہارا شوہر دوسری شادی بھی کر سکتا ہے۔ یہ بات سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور ماں جی کو سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھیں وہ مجھ پر کتنا بھی غصہ کیوں نہ کر لے، لیکن وہ کبھی بھی میرا حق کسی اور کو نہیں دے گا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ آپ جانتی نہیں ہیں کہ اس نے کتنی مشکلوں سے مجھے حاصل کیا تھا۔ اس وقت میرے بابا جان زندہ تھے اور رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ اس نے میرے گھر کے کوئی 30 چکر لگائے تھے، جس کے بعد میرے بابا جان مانے تھے۔ میرے لہجے میں اس وقت فخر اور غرور تھا، اور کیسے بھی نہ ہوتا، میں جانتی تھی کہ میں اپنے شوہر کی من چاہی بیوی ہوں، مگر دل میں کہیں ایک تھوڑا سا ڈر چھپ کر بیٹھا تھا۔ کہیں میں اس کے دل سے اتر تو نہیں گئی، کہیں اس کا دل مجھ سے بڑھ تو نہیں گیا۔ یہ سارے سوالات میں اپنی ساس سے کر کے انہیں مزید شے نہیں دینا چاہتی تھی، اس یہ باتیں میں نے اپنے دل میں ہی دبا دی۔ رات کے وقت میں اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جب گھر کے اندر داخل ہوا تو مسکرا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ میں نے یہ چیز اچھی طرح سے نوٹ کی تھی۔ میں اسے سوال کرنے ہی لگی تھی کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور انگلی اٹھا کر دھمکی دینے والے انداز میں بولا، تمہیں مجھ سے سوال کرنے کا اب کوئی حق نہیں، تم بہت پہلے ہی حق کھو چکی ہو۔ میں نے اسے کہا کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے۔ وہ تیزی سے بولا، میں ایک قاتلہ سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتا، اور اگر ماضی میں مجھ سے اس طرح کوئی گناہ ہو گیا ہے تو میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، تم سے معافی چاہتا ہوں۔ اسے بھی اس بات کی خبر ہو چکی تھی کہ میں نے اپنے چاروں بچوں کو جان سے مار دیا ہے۔ وہ بھی چوتھے بچے کا نام لیتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ تم نے اس ننھی سے جان کو بھی نہیں چھوڑا، آخر تم اس قدر ظالم کیسے ہو سکتی ہو؟ میں اس کے قدموں میں گر گئی اور اسے معافی مانگنے لگی۔ وہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نفرت امیز لہجے میں کہنے لگا، اگر تم چاہتی ہو کہ میں اپنا اور تمہارا جو ذرا سا لحاظ بچا ہے وہ بھی ختم کر دوں تو تم یہاں پر رک سکتی ہو۔ میں تیزی سے اٹھی اور باہر بھاگ گئی، کیونکہ میں نے چاہتی تھی کہ ہم دونوں کے درمیان جو ذرا سا لحاظ رہ گیا ہے وہ ختم ہو جائے۔ پوری رات روتے ہوئے اور اپنے رب سے معافیاں مانگتے ہوئے میں نے گزار دی۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی ذات پر کتنا بڑا ظلم کیا ہے، نہ صرف خود پر بلکہ اپنی بابی کے ساتھ بھی بہت زیادہ زیادتی کی تھی، جس کی سزا مجھے اس صورت میں مل رہی تھی۔ اگلے روز میں اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی جب نوکرانی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا رکھا تھا۔ وہ بچہ میرے حوالے کر دیا۔ میں نے حیرت سے اس کے نئے نقش دیکھے تو میری سانسیں رک گئی۔ وہ بالکل میرے شوہر کی کاپی تھا۔ اسی وقت وہ میرے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ ماجد کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا، میرے بیٹے سے ملاقات کرو، دیکھو یہ کتنا پیارا ہے، بالکل مجھ پر گیا ہے۔ میں تو جیسے صدمے میں ہی چلی گئی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے، تو وہ تفصیل پیش کرتے ہوئے کہنے لگا، میں نے گڑیا سے شادی کر لی تھی، کیونکہ یہ عورت ہی بہت اچھی تھی، نیک تھی، سب سے بڑھ کر یہ میرا خیال رکھتی تھی اور پارسا بھی تھی۔ میں چیختے ہوئے بولی کہ تم میرے ہوتے ہوئے مجھ سے اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتی ہو؟ بے ساختہ اس کا ہاتھ اٹھا اور میرے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ بھی میرے انداز میں بولا، جس طرح سے تم مجھے دھوکہ دے سکتی ہو، ایک باپ کی اجازت کے بنا اس کے بیٹے کو جان سے مار سکتی ہو، بالکل اسی طرح سے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تمہارے لیے یہی کافی ہونا چاہیے کہ میں نے تمہیں اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اس سے زیادہ تمہیں مجھ سے کوئی اور چیز کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ تمہاری میری زندگی میں جو بھی جگہ تھی تم نے وہ کھو دی ہے۔ اب میرے اندر تمہارے لیے صرف اور صرف بیزاریت ہی رہ گئی ہے۔ جہاں تک گڑیا کا سوال ہے تو اب سے یہ یہیں پر رہے گی اور میری بیوی کی حیثیت سے رہے گی۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ گڑیا جو کہ 3 سال پہلے ہی ہمارے گھر میں نوکرانی بن کر آئی تھی، اب وہ اس گھر کی مالکن بن گئی تھی۔ اس کا حسن دیکھ کر پہلے ہی مجھے شک ہونے لگا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرے گی، مگر پھر بعد میں اپنے معاملات میں اتنا الجھی کہ میں اس کی جانب توجہ ہی نہ دے پائی اور وہ میرے شوہر کو لے اڑی۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور ہاں، آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔